پر قابو ہو کہ ایک مہینہ اس طرح گزار لو کہ 11 مہینے اس طرح گزارنے آ جائیں. یہ رمضان کا مہینہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. یہ رمضان کا مہینہ 11 مہینے اللہ کے حکموں کا پابند بن کر خواہشات کو کچل کر چلنے کے لیے ہے. بالکل اس طرح سال کا چلا یا 4 مہینے، مہینے کے 3 دن یا ماہانہ 10 دن، روزانہ کے 2.5 گھنٹے یا 8 گھنٹے، یہ جتنا بھی نصاب ہے یہ تو طبیعتوں کو بدلنے کے لیے ہے. اس لیے ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان یقین کی دعوت دیں گے. ہماری زبان سے کوئی جملہ ایمان کے خلاف نہ نکلے، ہماری زبان سے کوئی جملہ ایمان کے خلاف نہ نکلے. یہ ہے ایمان کی مشق کرنا. مولانا اثر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کسی نے کہہ دیا کہ بھئی وہ اتفاق صحیح ہو گیا. حضرت نے فرمایا ارے کیا کہا تم نے؟ حضرت کچھ نہیں ابھی تم نے بہت عجیب لفظ کہا. حضرت کیا تو تم نے کیا کہا؟ کہ جی نہیں کہہ رہا تھا کہ اتفاق سے. فرمایا ہرگز نہیں، یوں کہو مقدر سے یہ ہوا، یوں کہو مقدر سے ہوا. اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، مقدر سے ہوا یعنی تقدیر سے، اللہ کے چاہنے سے ہوا. ایک جملہ بھی جب ہماری زبان سے یقین کے، ایمان کے، اللہ کے غیر کے اعتبار سے نکلے گا، یقین ایمان کے خلاف یا اللہ کے غیر کے اعتبار سے نکلے گا، یہ جملہ اسی وقت ہمارے ایمان کو متاثر کرے گا. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک جملہ بھی ایمان کے یقین کے خلاف نہ نکلے. اپنی طبیعتوں کو بدلو، اپنی طبیعتیں بدلو، یقین کی دعوت سے یقین بنے. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے لاویں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، تعلیم کے حلقے میں بٹھائیں گے اور مسجد کے ہی ماحول میں ان کو یعنی زندگی بھر اس دین کی محنت کے کرنے کے لیے تیار کریں گے. پہلے تو امت کو اس کا مقصد بتاؤ کہ اچھا آپ اس مقصد کے لیے کتنا وقت فارغ کریں گے، کہ پھر اس کے لیے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے کم سے کم تیار کرو. اس طرح ہم مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ قائم کریں اور ایمان کے مجلسوں میں ایمان سیکھیں اور رو کر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دے. اس لیے کہ میرے محترم دوستو، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو علم ایمان چاہیں گے اللہ ان کو ضرور دیں گے. حدیث میں آتا ہے من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ، کہ جو علم ایمان چاہیں گے اللہ ان کو ضرور دیں گے. من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ، کہ جو علم ایمان چاہیں گے اللہ ان کو ضرور دیں گے. کہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ سے ایمان مانگو رو رو کر، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ مجھے وہ ایمان دے دے جو میرے دل میں رچ بس جاوے، میرے دل کے اندر رچ بس جاوے، ایسا ایمان چاہیے. اس طرح میرے محترم دوستو، جب ایمان کی دعوت دی جائے گی، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان کی بات کو یقین کے ساتھ سنا جائے گا اور رو رو کر اللہ سے ایمان مانگا جائے گا، تو اللہ رب العزت ایمان سے ضرور نوازیں گے. اللہ رب العزت ایمان سے ضرور نوازیں گے، ایمان ضرور عطا فرمائیں گے. اسی طرح دعوت ہے نماز کی، اسی طرح دعوت ہے نماز کی. ہمیں نماز کی دعوت دینی ہے. کس لیے ہے نماز کی دعوت؟ میرے محترم دوستو، نماز کی دعوت اپنی نماز میں ترقی کے لیے ہے. نماز کی دعوت اپنی نماز میں ترقی کے لیے ہے. دوسروں کو کامل نماز کی دعوت دو. ہم اب تک دعوت دیتے رہے دوسروں کو اس لیے کہ میں نمازی ہوں، یہ لوگ بے نمازی ہیں.
میں نمازی ہوں، بازار والے بے نمازی ہیں، میں نمازی ہوں، کارخانے والے بے نمازی ہیں۔ آج تک ہمیں یہ نہیں خبر کہ نماز کی دعوت بے نمازیوں کے لیے ہے یا نماز کی دعوت دینے والے کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنی نماز میں ترقی کے لیے دعوت دے رہے ہیں تو پھر اس نماز کی محنت پر، اس کی دعوت پر ہمیں استقامت ہوگی۔ آج سے یہ طے کرو کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں گے اپنی نماز میں ترقی کے لیے، کہ دوسروں کو دعوت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلا حکم ملا اس کا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو۔ میرے بزرگوں دوستو، نماز کے قائم کرنے کے دو مطلب ہیں، دو ذمہ داریاں ہیں نماز کے قائم کرنے کی۔ ایک ذمہ داری انفرادی ہے، ایک ذمہ داری اجتماعی ہے۔ نماز قائم کرو، انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو درست کر کے وقت پر اہتمام سے پڑھو۔ اہتمام اور وقت اور نماز کا صحیح پڑھنا، اہتمام اور وقت اور نماز کا صحیح پڑھنا۔ اہتمام اس کو نہیں کہتے کہ نماز قضا نہیں ہوئی پڑھ لی، اہتمام کہتے ہیں کسی چیز کے لیے ہنگامہ کرنا، بھائی پانی کہاں ہے، بھائی مصلی کہاں ہے، بھائی اذان میں کتنی دیر ہے، بھائی نماز کتنے بجے ہے۔ اہتمام کہتے ہیں کسی چیز کو اہم سمجھنا، یہ نہیں کہ میری نماز چھوٹتی نہیں ہے، قضا نہیں ہوتی ہے، کہ نماز پڑھ لیتا ہوں، کہ جس نے نماز کو اس کے وقت سے ٹال دیا اس نے نماز کو قائم نہیں کیا، کہ میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں کہ قضا نہیں ہوتی، کہ نماز کا قضا کرنا تو حرام ہے۔ اتنا ہی تو ہوا کہ نماز اس نے پڑھ لی، کہ نماز کا قضا کرنا تو حرام تھا، حرام سے تو بچا صرف، لیکن نماز میں کمال، کہ نماز میں کمال پیدا ہوگا نماز کے اہتمام سے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، لوگ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں نماز بھی اچھا کام ہے تو کوئی اور اچھا کام نہ کیا، نماز پڑھ لی، نماز نہ پڑھی کوئی اور اچھا کام کر لیا، کہ نماز تو وہ کام ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس کا تو امکان ہی نہیں، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں، اس کو تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کا تو صحابہ کے دور میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا صحابہ کے دور میں۔ مسلمان نماز چھوڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ غیر مسلم، اللہ کا نہ ماننے والا یا اللہ کا انکار کرنے والا یا اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنے والا، وہ خیر کے بہت سے کام کر لے گا لیکن نماز نہیں پڑھے گا۔ مسلمان اللہ کو ماننے والا، اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا، اس سے بہت سے غلط کام ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان ہے، لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ فرق ہے اللہ کو ماننے نہ ماننے والوں میں صرف نماز کا۔ بہت سے برے کام نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، چوری نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کی لڑکی نہیں بھگاتے، بہت سے غلط کام غیر نہیں کرتے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے یہ انعام دیا ہے ان کو جن کو ایمان دیا ہے، اس لیے نماز قائم کرو۔ اس کے دو مطلب ہیں، اپنی نماز کو درست کرو
اور نماز کو امت میں زندہ کرو، نماز کو امت میں زندہ کرو، سارے مسلمان 100% نماز پر آویں، یہ ہے نماز کا قائم ہونا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ کلمے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلا حکم نماز کا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، کہ نماز تو اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، آج یہ پورا مجمع طے کر لے کہ نماز قائم کرنی ہے اور نماز اپنی بنانی ہے، یعنی دنیا میں نماز قائم کرنی ہے کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ اگر ایک مسلمان بے نمازی ہے تو ایک مسلمان نماز قائم نہیں کر رہا ہے، تو نماز قائم نہیں ہو رہی ہے۔ کہ نماز کو قائم کرو مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس طرح نماز پڑھنا ذمہ داری ہے، نماز کا قائم کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ نماز کو رواج دینا، نماز کو دنیا میں رواج دینا یہ ذمہ داری ہے۔ تو اپنی نمازوں کو عمدہ بنانے کے لیے، اپنی نماز میں ترقی کے لیے دوسروں کو کامل نماز کی دعوت دو، اور پھر اپنی نمازوں کو سنوارو، ٹھہر ٹھہر کر سمل کر نماز پڑھنے کی مشق کرو۔ اور فرماتے تھے کہ سارا دل لگا دو اس میں کہ میری نماز صحیح ہو جائے۔ یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے جماعت میں نکل کر کہ اپنی نمازوں کو عالموں پر پیش کرو، اپنی نماز کو عالم پر پیش کرو۔ اے مولوی صاحب، اے امام صاحب، میری نماز دیکھ لو۔ امام کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ وہ 500 روپے لے معائنہ اور ان کو نماز پڑھا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے امام بھی ہیں، اپنی مسجد کے مقتدیوں کے نماز کو سکھلانے والے بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی مسجد میں نماز پڑھنے والے کی نماز کا امتحان بھی لیا ہے۔ آپ اپنی نماز کے نمازی کے نگراں ہیں، آپ اپنی مسجد کے نمازی کے نگراں ہیں، آپ اس کی نماز کو دیکھ رہے۔ ارجع صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا نماز پڑھو اور لوگ نماز پڑھ لیں گے، نماز سیکھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے امام بھی ہیں، اپنے غزوے کے غازی بھی ہیں، اپنے یہاں آنے والوں کو سکھلانے والے بھی ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے امام کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانے کی نہیں ہے، بلکہ نماز سکھلانا بھی امام کی ذمہ داری ہے۔ کہ میرے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھ کر جا رہے ہیں، ان کو تحیات آتی ہے، ان کو دعائے قنوت یاد ہے، ان کے رکوع سجدے صحیح ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی نمازوں کو عالموں پر پیش کرو، علماء پر، کہ بھائی عالم صاحب ذرا آپ میرا رکوع دیکھیے صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ میرے بزرگوں دوستوں، اصل میں ہماری نمازیں عادت بن گئی ہیں۔ کیا بن گئی ہیں؟ عادت۔ اپنی نمازوں کو عبادت بناؤ۔ نماز عبادت ہے، عادت نہیں ہے۔ عادت تو آدمی کو غافل کر دیتی ہے، اور عبادت تو اس کو ذاکر بنا دے گی، یعنی اللہ کا دھیان پیدا کر دے گی، اطاعت پیدا کرے گی۔ اس لیے وہ نماز جس کو بنایا جائے کہ وہ نماز خود اطاعت پیدا کرے گی۔ جس نماز کو اطاعت پر لاؤ گے وہ نماز تمہیں اطاعت پر لے آئے گی۔ اصولی بات ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو سنوار کر پڑھو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک ایسی نماز جسے قائم کیا جائے کہ وہ نماز برائیوں سے روک دے گی۔ کہ جس آدمی کو اس کی نماز برائیوں سے نہ روکے، وہ اپنی نماز کے اندر کمی تلاش کرے کہ یقیناً میری نماز میں کوئی کمی ہے۔ کہ نمازی پڑھ رہا ہے اور نان حرم کو دیکھ رہا ہے، نمازی پڑھ رہا ہے سودی کاروبار چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہے، نمازی پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، کہ کیا بات ہے کہ اس کی نماز کے اندر کوئی ایسی کمی ہے جو اس کی نماز اس کمی کی وجہ سے اس کو اطاعت پر نہیں لا رہی ہے۔
تو اپنی نمازوں کو سنوارو، اپنی نمازوں کو عمدہ بناؤ، اپنی نمازوں کو علماء پر پیش کرو کہ میرا رکوع دیکھو، میرا سجدہ دیکھو. اس طرح اپنی نمازوں کی نگرانی کرو، اپنی نمازوں کی نگرانی کرو.